اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ نماز میں جیب میں روپے رکھنے کا حکم۔ اس بات میں قطعاً شبہ نہیں کہ جاندار کی تصویر شرعاً حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، بے شک اللہ کے ہاں انسانوں میں سے سخت ترین عذاب کے مستحق تصویر بنانے والے ہوں گے۔ سعید بن ابی الحسن فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اے ابن عباس، میں ایسا انسان ہوں کہ میری معیشت میرے ہاتھ کی کاریگری ہے اور میں تصاویر بناتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں وہی حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس آدمی نے کوئی تصویر بنائی بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، یہاں تک کہ وہ اس میں روح پھونک دے اور وہ اس تصویر میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ یہ بات سن کر اس کا سانس بہت چڑھ گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کم بخت، اگر تو نے تصویر ہی بنانی ہے تو درخت وغیرہ کی بنا جن میں روح نہیں ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جانداری کی تصویر بنانا شرعاً حرام ہے اور مصور کو قیامت والے دن شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ اس معنی کی دیگر احادیث کے لیے راکم کی کتاب ٹی وی معاشرے کا کینسر ملاحظہ ہو۔ اور ایسی جگہ جہاں تصاویر آویزاں ہوں عبادت کرنا درست نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ اس میں مشرکین کے معبود تھے، آپ نے انہیں نکالنے کا حکم دیا تو انہیں نکال دیا گیا۔ اس میں سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی نکالی گئیں۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کو تباہ کرے، یقیناً انہیں علم ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تیروں کے ذریعے کبھی بھی فال نہیں نکالی۔ پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے اس کے مختلف کونوں میں اللہ اکبر کہا اور باہر نکل آئے اور آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے تصویروں والے مکان میں نماز ادا کرنے کی کراہت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس جگہ شرک کا گمان ہے اور امتوں میں کفر اکثر تصویروں کی جانب سے داخل ہوا ہے۔ حافظ ابن القیم الجوزیہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیطان نے عیسائیوں کے ساتھ جو کھیل کھیلے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ گرجا گھروں میں تصویریں رکھنا اور ان کی عبادت کرنا۔ آپ عیسائیوں کے گرجا گھروں میں سے کوئی گرجا گھر بھی مریم علیہ السلام، ہرجس بطرس وغیرہ جو ان کے ہاں قدسی شمار ہوتے ہیں کی تصویر سے خالی نہیں پائیں گے، اور ان کی اکثریت تصویروں کو سجدہ کرتی اور انہیں اللہ کے سوا پکارتی ہے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ تصویر بنانا حرام قطعی اور انہیں عبادت گاہوں میں آویزاں کرنا عیسائیت کی تلبیس ہے، اور جس جگہ آویزاں ہو وہاں عبادت کرنا درست نہیں۔ البتہ رہی یہ بات کہ تصویر ہماری جیب میں بھی ہوتی ہے تو کیا اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں چند ایک باتیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، نوٹوں اور سکوں پر تصاویر حکومت شائع کرتی ہے اور وہ اس کی ذمہ دار ہے اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگی۔ نمبر 2، ان نوٹوں اور سکوں کو اس ملک میں رہتے ہوئے استعمال کرنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہر قسم کی خرید و فروخت کا دار و مدار انہی نوٹوں اور سکوں پر منحصر ہے۔ نمبر 3، اگر عبادت کے وقت مساجد وغیرہ میں انہیں باہر نکال کر رکھیں تو دولت کے ضیاع کا قوی اندیشہ ہے۔ شریعت اسلامی میں اضطراری کیفیت میں حکم شرعی تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص مجبور ہو، بغاوت کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اس پر حرام کھانا گناہ نہیں۔ لہٰذا
जेब में नोट और सिक्के तो एक पोशीदा और छुपे हुए होते हैं, इबादत के वक्त सामने नहीं होते, जिसकी वजह से इबादत में खलल नहीं आता। और दूसरी वजह यह है कि ये हमारी मजबूरी है और मजबूरी गुनाह नहीं, लिहाजा कुर्ब इलाही अलसवाब बात यही मालूम होती है कि जेब में अगर रुपए हों तो नमाज अदा करने में खलल नहीं, क्योंकि तस्वीर अगर सामने या इबादत वाले कमरे में अवेज़ा हों तो वहाँ नमाज अदा नहीं करनी चाहिए, ता वक्ते के उस मकान या कमरे को तस्वीर से मुबर्रा कर दिया जाए।